وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ 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 تیرا شکر تو نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب اور محبوب کے ذکر کے لیے عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. تیرا شکر تو نے صحت عطا فرمائی. تیرا شکر تو نے ہمیں سجدہ کرنا نصیب فرمایا. تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان رشتے عطا فرمائے. تیرا شکر تو نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو, محبت شامل ہو, عشق شامل ہو. اور یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنا آسان ہو. اللہ اللہ اللہ. ہم غور کرتے ہیں کہ یاد کیا ہے. یاد خیال کی کون سے حصے میں سے آتی ہے, اور جب یاد آتی ہے تو یہ یاد ذکر پر بنتی ہے. اگر ہم غور کریں تو اکثر ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کا یا فون آ جاتا ہے, یا جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یاد کر رہا تھا, اور اسی وقت اس کی یاد بھی اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے. اور یہ یاد جیسے جیسے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یاد ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان یکسوئی کی طرف رہتا ہے, اور کبھی کبھی اللہ اس یاد کی انسان کو تربیت دیتا ہے. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے. اس تکلیف میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی تکلیف کو یاد کرتا چلا جاتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ سوچو, اس طرف نہ خیال کرو, لیکن اس کے باوجود وہ سارے خیالوں کو چھوڑ کے اسی ایک خیال کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے کہ جس کو وہ یاد نصیب ہونا شروع ہو جائے, جس کو وہ یاد کی سمجھ آنا شروع ہو جائے, پھر جیسے جیسے انسان سیکھتا چلا جاتا ہے پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا یاد کرنا ہے, کیا یاد رکھنا ہے. پھر اس کے لیے بھی اللہ کی کرم نوازی ہوتی رہتی ہے کہ اللہ انسان کے لیے بے تحاشا موقع دیتا رہتا ہے. جیسے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی بہت یاد آتی ہے, بہن بھائیوں کی بہت یاد آتی ہے. پھر کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتوں کی بڑی یاد آتی ہے. پھر جیسے جیسے اس یاد سے گزرتے رہتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی یاد کیسی ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے یہ یاد سمجھ آتی چلی جاتی ہے. جیسے قصہ ہے کہ ایک شاگرد کسی کے لیے کسی اپنے پیر کی طرف جاتا ہے, اپنے استاد کی طرف جاتا ہے, اور وہ بڑی گرمی سے گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پیر بڑے ٹھنڈے کمرے میں پنکھے میں لیٹا ہوا ہے. تو شاگرد سے کہتا ہے کہ آ گئے ہو تو چلو آ گئے ہو تو اب میری ٹانگیں دباؤ. وہ ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہے, لیکن اندر ہی اندر وہ بڑا توڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچا ہوں, اس نے تو مجھے ریسٹ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا, اس نے آتے ہی مجھے کام لگا دیا. اور پھر وہ غور کرتا ہے کہ اچھا پیر جو ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیا خیال کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ٹانگیں دباؤ, تمہیں بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے. اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹانگیں تو میں دبا رہا ہوں, اس کو کیسا ثواب, عمل تو میں کر رہا ہوں, اس کو کیا فائدہ.
پھر وہ جیسے ہی یہ سوچتا ہے اس کے ذہن میں فوراً یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو پھر اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی ایسے اللہ والے کی یاد میں آتے ہیں، اللہ والے کی محفل میں آتے ہیں، تو ہم یہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصال ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ اصل میں تو ان کی یاد تھی، ان کی ایسی ایمان والی کیفیت تھی جس کی وجہ سے ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ہم اس گیدرنگ میں آئے ہیں، ہم اس یاد میں آئے ہیں، اور جیسے جیسے یہ یاد ملتی چلی جاتی ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے، کیونکہ ان کی یاد ایسی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو بھی اللہ والوں کی یاد کے ساتھ مل جاتا ہے اس کو بھی اللہ والی کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ والی کیفیت ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک خسارے والی جگہ ہے، یہاں سے ہم نے ایمان خریدنا ہے، ایمان بنانا ہے، اور ایمان کے لیے ہمیں ایمان والوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اور جب ایمان والوں کی بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی نسبتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کی نسبتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہی ایمان والے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کو وہ ایمان نصیب ہوتا چلا جاتا ہے ان کے اندر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دلائل نہیں مانگتا۔ اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ساری وہ چیزیں ہیں، نہ جنت کسی نے دیکھی ہوئی ہے، نہ دوزخ کسی نے دیکھی ہوئی ہے، نہ اللہ کسی نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا ہی جو جنت کو حاصل کرنے والی بات ہے۔ تو یہ تو وہ کیفیات ہیں، اور یہ کیفیات ساری کی ساری دل کی طرف سے آتی ہیں، اور دل جب آپ کسی احساسات سے گزرتے ہیں تب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، اور احساسات والوں سے ملتے ہیں جن کے پاس احساس ہوتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی جسم میں خوشبوئی سی آتی ہے، آپ کے اندر بھی فیلنگ آتی ہے، آپ بھی دنیا داری سے ہٹ کے آپ اپنے اللہ کا ذکر میں جاتے ہیں، آپ کہیں اور جیسے جیسے یہ بات آپ کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی گیدرنگ بھی اللہ والوں کی ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک ایکسرسائز بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کبھی راستے میں سوچتے ہوئے جائیں تو صحیح، آپ اسی اللہ والی محفل میں ذہن میں کوئی دعا لے کے تو جائیں صحیح، جب آپ کوئی کویشچن لے کے تو جائیں صحیح، جب آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہوگا اور اللہ والے کی محفل میں آپ جا رہے ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے کہنے کی بجائے آپ کو وہاں سے آنسر ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ اللہ والوں کی محفلیں ہوتی ہیں، اور جس کو یہ نصیب ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں بار بار جانے کی اور ایسی محفلوں کا ادب کرنے کی، خلوص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے